آداب بچوں، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم آپ کے لیے ویسٹ بنگال کی جو کلاسز ہیں وہ لے کر آ رہے ہیں، تو آپ کے 2-3 جو ٹاپک ہیں وہ ہو چکے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم آپ کے لیے ایک نیا ٹاپک لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے سر سید احمد خان کا جو مضمون ہے تعلیم و تربیت، وہ لے کر آئے ہیں۔ تو چلیے آئیے ہم اس کو سمجھتے ہیں، اس کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ بھی آپ کے سلیبس میں ہیں، ہم ایک ایک کر کے آپ کے سلیبس میں جو بھی ٹاپک ہیں ان کو کرتے جائیں گے۔ تو یہ کس کا ہے؟ یہ مضمون ہے کس کا؟ سر سید کا۔ یہ کس کا مضمون ہے؟ سر سید کا۔ اس مضمون میں انہوں نے کیا بتایا ہے؟ مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کے بارے میں بتایا ہے۔ کس کے بارے میں؟ خاص کر مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کے بارے میں کہ یہ تعلیم اور تربیت دونوں ہی ہمارے لیے بہت ضروری ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کی، ہمارے گھر کی، ہماری جو زندگی ہے، جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں اور ہماری قوم کی کیا ہے، ریڑھ کی ہڈی کی طرح کام کرتی ہیں۔ تعلیم بھی ضروری ہے اور تربیت بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف تعلیم لے لیں اور تربیت نہ لیں اور آپ کے پاس تربیت ہو اور تعلیم نہیں ہو۔ یہ کہتے ہیں نا، ایک کہاوت ہے کہ ایک ہی سکے کے دو پہلو۔ تو یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے اور ہماری قوم کے لیے بہت ضروری ہیں۔ چلیے، ایک مصنف کی ایک بات کو ہم اپنی طرز پر اپنے لفظوں میں بیان کر رہے ہیں۔ تو اب جیسا میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں تعلیم اور تربیت کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ ہمارے لیے اور ہماری قوم کے لیے کتنی ضروری ہے۔ تعلیم اور تربیت کو ہم معنی سمجھنا، ہم معنی یعنی کہ دونوں کا ایک ہی معنی میں استعمال کرنا بڑی غلطی ہے، بلکہ وہ جدا جدا ہیں۔ جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ ہم سمجھتے ہیں ایک ہی سکے کے دو پہلو، تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ بات غلط ہے۔ ایک ہی چیز ان دونوں کو سمجھنا غلط ہے۔ یہ دونوں کیا ہیں؟ جدا جدا ہیں، الگ الگ ہیں۔ جو کچھ انسان میں ہے اس کو باہر نکالنے کو تعلیم دینا ہے۔ مطلب یہ کہ انسان کے اندر جو کچھ بھی ہے، کیا کہہ رہے ہیں، انسان میں جو کچھ بھی ہے اس کو باہر نکالنا ہی کیا ہے؟ تعلیم ہے، اور اس کو کسی کام کے لائق کرنا کیا ہے؟ تربیت ہے۔ یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ 2+2 کیا ہوتا ہے؟ 4 ہوتا ہے۔ یہ بات آپ جانتے ہیں۔ اب اس کو استعمال کہاں کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، کیسے کرنا ہے، صحیح طریقے سے کرنا ہے، بد اخلاقیوں کے ساتھ نہیں کرنا ہے، برائیوں کے ساتھ نہیں کرنا ہے، وہ ہے آپ کی تربیت۔ مثلاً جو قومیں کہیں خدا تعالیٰ نے انسان میں جو قوتیں ہمیں کس نے دی ہیں؟ اللہ نے دی ہیں، انسان میں رکھی ہیں۔ ان کو تحریک دینا اور شفقت و شاداب کرنا انسان کی تعلیم ہے۔ یعنی کہ شاداب کرنا یعنی کہ کسی زمین کو ہم کیسا مطلب کھیتی کرنے لائق، جیسے کسی کو کوئی زمین ہے وہ بنجر ہے، اس کو آپ شاداب بنا رہے ہیں، اس پہ کھیتی کرنے لائق بنا رہے ہیں، اس کو انسان کی تعلیم ہے۔ اور اس کی کسی بات کا مخزن اور مجہ بنایا، اس کی کیا ہے؟ تربیت ہے۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تعلیم اور تربیت میں فرق بتاتے ہوئے چل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، انسان کو تعلیم دینا در حقیقت کسی چیز کا باہر سے اس میں ڈالنا نہیں ہے، بلکہ اس کے دل کی صوتوں کا کھلنا اور اندر کے معجزی چشمے کے پانی کو باہر لانا ہے، جو صرف اندرونی قومی کو حرکت میں لانے اور شفقت و شاداب یعنی کہ اس کو ہرا بھرا کرنے کے لیے نکلتا ہے، اور انسان کو ترتیب کرنا، اس کے لیے سامان کا مہیا کرانا ہے اور اس سے کام لینا ہے، جیسے جہاز۔ اب دیکھیے یہاں پر یہ مثال بھی دے رہے ہیں آپ کو، اگر یہ پیراگراف جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آیا ہو تو کیا مثال دے رہے ہیں کہ جیسے ہم نے مان لیجیے ایک چھوٹا سا پودا لگایا، اب اس پودے میں ہم صرف پانی دیتے رہیں گے تو کیا وہ بڑا ہوگا؟ اس کی ہمیں وقت پر گڑائی بھی کرنا ہوتی ہے، پھر صحیح وقت آنے پر اس میں کھاد بھی ڈالنا ہوتا ہے، پھر اس کو جب دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے دھوپ بھی دینی ہوتی ہے، تو ساری چیزیں اسے ہمیں دینی ہوتی ہیں، تب وہ ایک صحیح جو سمت ہے اس میں وہ بڑھ پاتا ہے۔ اگر کوئی کھانا بنا رہا ہے مان لیجیے جیسے، تو اس میں تیل، نمک، مرچی، ساری چیزیں ایک
ایک جو ایک تعداد ہوتی ہے نا مقدار میں ڈالی جاتی ہیں، یہ نہیں کہ آپ کچھ زیادہ ڈال دیں گے کچھ کم ڈال دیں گے تو وہ کھانا ذائقہ دار بن جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی وہی بتا رہے ہیں کہ ہماری قوم کے لیے یہاں تعلیم اور تربیت کیسے کام کرتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ اب دیکھو یہاں انہوں نے کیا مثال دی ہے، جہاز تیار ہونے کے بعد اس پر جہاز تیار ہو گیا پورا، پھر کیا کرتے ہیں بوجھ لادنا اور حوض بنانے کے بعد اس میں پانی بھرنا۔ تعلیم اور تربیت کے تعلیم کا کیا کام بتا رہے ہیں وہ کہ جہاز پورا تیار ہو گیا، اس پر ہم نے بوجھ لاد دیا کہ بھئی اب تو یہ تیار ہے، جیسے کہ کسی بچے کو خوب پڑھایا لکھایا، اب اس کو ہم نے گھر کے باہر چھوڑ دیا کہ بھئی اب تمہاری ذمہ داری، اپنا خیال رکھو اور تم کیا کرو۔ اگر اس بچے کی تربیت اچھی ہوگی، 12 تک کسی بچے کی تربیت اچھی ہوئی، اس کے بعد اس کے پیرنٹس نے ماں باپ نے اسے چھوڑ دیا کہ اب تم جاؤ اور اپنی پڑھائی خود کرنا ہے اب تمہیں، اور اپنی چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اور اگر اس کی تربیت 12 کلاس تک اچھی ہوئی ہوگی، 12ویں تک، تو وہ 5 وقت نمازی بھی ہوگا، وہ قرآن بھی پڑھتا ہوگا، وہ بری چیزوں سے دور بھی رہے گا، اسے بڑوں سے چھوٹوں سے بات کرنے کے آداب و اخلاق ہوں گے، یہ اس کی تربیت ہے۔ تو امید کرتی ہوں میں کہ آپ کو جو آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ تو یہ تعلیم تھا اور تربیت اس کی میں نے آپ کو بتایا کیا ہوگی۔ تو حوض بنانے کے بعد اس میں پانی کو بھرنا، یہ کیا ہے تربیت، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بس تربیت پانے سے تعلیم کا بھی پانا ضروری نہیں۔ اب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسا بھی نہیں ہے بھائی کہ صرف ہم نے تربیت پالی اور تعلیم پائی ہی نہیں، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تربیت جتنی چاہو کرو اور اس کے دل کو ترتیب کرتے کرتے منہ تک بھر دو، مگر اس سے دل کی سوجھی نہیں ہے کھلتی بلکہ بالکل بند ہو جاتی ہے۔ مطلب انسان کی سوچ، انسان کو تعلیم سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، صحیح غلط میں اس چیزوں کو فرق سمجھ میں آتا ہے، اس کو اپنے حق کے لیے بات کرنے کے لیے، اپنوں کے لیے بات کرنے کے لیے صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ کس سے؟ تعلیم سے۔ اندرونی قومی کو حرکت دیے بغیر ترتیب ہو جاتی ہے، مگر تعلیم کبھی نہیں ہوتی۔ مان لیجئے کہ ایک گھر میں کسی کو بڑی اچھی تربیت دی جا رہی ہے، لیکن اسے باہر کی چیزوں کا علم ہی نہیں ہے، ہماری قوم کے لیے کیا ضروری ہے، ہمارے معاشرے کے لیے کیا ضروری ہے، ہم کن چیزوں سے دور ہو رہے ہیں، ہمیں کیا سمجھنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، یہ سب اسے کیسے معلوم ہوگا؟ یہ سب اس کو تعلیم سے ہی حاصل ہوگا۔ اسی لیے ممکن ہے کہ ایک شخص کی تربیت تو بہت اچھی ہو اور تعلیم بری۔ یہ ٹھیک حال ہم کس کی طرح ہیں؟ مسلمانوں کے عالموں اور تربیت یافتہ لوگوں کا ہے۔ کیا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا، ایک عام ایک سادہ جو ہماری زندگیوں سے جڑا ہوا اگزامپل ہے، جو مثال میں یہاں آپ کو وہ دینا چاہ رہی ہوں تاکہ آپ اس کو بہتر طریقے سے اس مضمون کو سمجھ پائیں۔ یہ بچوں بہت اچھا مضمون ہے اور ہر چیز ہم اس لیے دیکھیے آپ ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن کوشش کیا کریے کہ آپ جو بھی پڑھ رہے ہیں اس کو اپنی زندگی سے جوڑیں اور اس سے کچھ نہ کچھ سبق اور کچھ نہ کچھ نتیجہ ضرور حاصل کریں۔ تو یہ جو ہے نا سر سید کا مضمون تعلیم و تربیت، یہ بڑا اچھا مضمون ہے۔ اب یہاں پر وہ ہم مسلمانوں کو طنز کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، کون؟ سر سید، کہ یہاں ہم اپنے عالموں کی بات کرتے ہیں، ہمارے عالم کتنی اچھی کتابیں پڑھتے ہیں، انہیں دین کا دنیا کا کتنا علم ہوتا ہے، لیکن آج بھی ہمارے معاشرے میں اگر کسی کو شادی کرنا ہو تو وہ کتنا ہی عالم ہو، فاضل ہو، قاری ہو، اسے بہت دہیز، 90% لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ انہیں بہت دہیز چاہیے، بہت خوبصورت لڑکی چاہیے، بہت پیسے والے ہونا چاہیے، یا تو گورنمنٹ جاب میں ہونا چاہیے، اور کئی لڑکیوں کی بھی یہ سوچ ہے کہ ایسا گھر چاہیے ویسا گھر چاہیے۔ تو آپ بتائیے کہ تعلیم اور تربیت یہاں دونوں ہی پست پڑ جاتی ہیں، دونوں ہی ہار جاتی ہیں اس سوچ کے آگے۔ تو آپ سے امید کرتے ہیں ہم کہ آپ اس مضمون کو پڑھ رہے ہیں تو آپ کے اندر ضرور سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت ہوگی اور صحیح ہوگی۔ تو یہاں وہ عالموں کو طنز کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، تربیت تو نہایت اچھی ہے اور تعلیم کچھ نہیں، ظاہر میں دیکھنے کو تو بہت کچھ ہے، مگر جب اصلیت ڈھونڈتے ہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دیکھنے میں وہ کیا ہوتا ہے، ارے یہ تو عالم صاحب ہے، عالم صاحب کا رشتہ ہے، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ عالم صاحب کو خوب سارا دہیز چاہیے، بھاری بھرکم تو آمدہ و دشت تعجب اور کرتے ہیں بہت کچھ، مگر دل کی اور
اندرونی قوموں کی شگفتگی دیکھو تو کچھ بھی نہیں۔ ہماری قوم اس سے بہت یہ عالم ہے، فاضل ہے، یہ کون ہے؟ یہ لوگ ہمارے استاد ہیں، یہ کون ہے؟ یہ ہماری قوم کو صحیح راہ دکھانے والے ہوتے ہیں، انہیں صحیح علم دینے والے ہوتے ہیں، اللہ نے انہیں لائق بنایا ہوتا ہے، وہ قوت بخشی ہوتی ہے، وہ طاقت بخشی ہوتی ہے، لیکن وہ ہماری قوم کو اس سے بھٹکا دیتے ہیں۔ وہ کئی کتابیں پڑھتے ہیں، وہ کئی دنیا علم بھی حاصل کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ حقیر جز ہے، بلکہ اس قسم کے بہت سے پڑھنے سے جس میں اندرونی قوم کی تحریک، مطلب کہ اندر تو ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی اور شگفتگی نہ ہو، جس قدر دل کے توابع کمزور اور ناکارہ ہو جاتے ہیں، ایسے اور کسی چیز سے نہیں ہوتے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایسے پڑھنے لکھنے والے جن کے پاس تعلیم و تربیت، تعلیم تو انہیں خوب ملی، انہوں نے بہت ساری اچھی کتابیں پڑھ کے وہ عالم فاضل بن گئے، لیکن انہیں ایسی تربیت نہیں ملی، اچھی تربیت نہیں ملی، جس سے ان کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ بزدل اور ناکارہ ہو جاتا ہے، کسی کام کا نہیں ہے ان کی نظر میں۔ ہم اپنے ہاں کے عالموں کا حال بالکل یہی دیکھتے ہیں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے ہاں کے عالموں کا حال بالکل ایسا ہی ہے کہ ان کے روحانی قومی بالکل نصیحت و نمودار ہو جاتے ہیں، اور صوف زبانی، بک یا تکبر و غرور اور اپنے آپ کو بے مثل و بے نظیر قابل ادب سمجھنے کے اور کچھ باقی نہیں رہتا۔ مطلب کہ عالم ہوئے، فاضل ہوئے، سب ایسے نہیں ہوتے ہیں، لیکن 90% ہمارے معاشرے میں ایسے ہی ہے، ان کے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں جتنی ہمارے حدیث میں بھی ہے کہ ہماری جتنی ضرورت ہے ہمارے پاس اتنی ہی چیزیں ہونی چاہیے۔ وہ اسی چیز کا، اپنی ان سب چیزوں کا انہیں غرور ہو جاتا ہے، اور یہ تربیت، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کی کوئی تربیت نہیں ہے۔ انہوں نے علم ضرور حاصل کر لیا، تعلیم ضرور حاصل کر لی، لیکن ان کی تربیت اچھی نہیں ہوئی ہے۔ زندہ ہوتے ہیں مگر دل اور روحانی قومی کی شگفتگی کے اعتبار سے بالکل مردہ ہیں۔ کتابیں پڑھتے ہیں، اور جس قدر عمدہ کتابیں افراد سے بہم پہنچائیں ان کو اور زیادہ پڑھتے ہیں اور ان سے تربیت حاصل کرتے ہیں، اور اسے بیل کے مانند ہو جاتے ہیں۔ کیسے بیل کے مانند ہو جاتے ہیں؟ جو برابر چرتا ہے پھر بھی چرگاہ ہی میں رہنے کی خواہش کرتا ہے۔ مطلب ان کے پاس جیسا رہتا ہے نا، کسی کے پاس پیسہ ہے تو مجھے اور پیسہ چاہیے، اور پیسہ چاہیے، بس اسی طرح۔ تو بس کتابیں پڑھ لینے سے انسانیت نہیں آ جاتی، وہ کتابی علم خود ان پر بوجھ ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے، انسانیت کا ہونا بہت 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 ضروری ہے بچوں۔ آپ اس مضمون سے ضرور تعلیم حاصل کیجئے گا کہ اگر آپ نے کتنا بھی علم حاصل کر لیا، لیکن اگر آپ کہیں اچھی جگہ، مان لیجیے آپ آفیسر بن گئے، انشاءاللہ آپ بن جائیں، یا کہیں اچھی آپ کی جاب مل جائے، اور کوئی آپ کے گھر آیا ہے یا کوئی ضرورت مند ہے یا کہیں آپ دیکھ رہے ہیں، تو آپ کتنے ہی بڑے آفیسر ہیں، وہ آپ کی تعلیم ہے، آپ کی انسانیت اور تربیت آپ کو کیا سکھاتی ہے کہ کوئی آپ کے پاس آیا ہے یا کوئی بڑا آپ کے گھر بیٹھا ہے یا کوئی ضرورت مند ہے، اور آپ اگر اس لائق ہیں تو آپ کو اس کی مدد کرنا ہے۔ یہ آپ کی انسانیت ہے، یہ آپ کی تربیت ہے، اور یہ آپ کا فرض ہے اپنے قوم کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے۔ اس تقریب سے ہمارا مطلب یہ ہے کہ وہ بول رہے ہیں کہ تمام خرابیوں کی جڑ جو ہم پر نازل ہے، ہم نے اپنے دل کو اور اپنے اقداریوں قومیوں کو بالکل خراب کر دیا ہے۔ علم جو حاصل کرتے ہیں وہ بھی وعوز اس کے روحانی قومی شگفتگی و شاداب کریں، ان کو پر مردہ، بالکل مردہ کر دیتا ہے، اور ہائے قوم کو جو در حقیقت سو چشمے تمام نیکیوں کے بالکل کمزور اور وفاقار کر دیتا ہے۔ اور ہماری حالت کس کی طرح ہے؟ تمام معاملات میں کیا دین کے اور کیا دنیا کی خراب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہ ہم دین کے رہے، نہ ہم دنیا کے رہے۔ صحیح بات ہے، جب آپ کے پاس، آپ نے ساری زندگی علم حاصل کیا، لیکن آپ کے اندر کوئی تربیت تو آئی نہیں، اور مان لیجیے آپ کے اندر بہت اچھی صلاحیت ہے، آپ سب کچھ جانتے ہیں، لیکن آپ قوم کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے، آپ معاشرے کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے، آپ کو کوئی علم ہی نہیں ہے، تو آپ کی تربیت خراب ہے۔
تو دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ ہم کو اپنے پر ہم کرنا چاہیے اور اسی تعلیم کو اختیار کرنا چاہیے جو اندرونی یعنی کہ انسانیت آپ کی روح میں کو شگفتگی و شاداب یعنی کہ ہرا بھرا کرے، اور دل کی سوتوں کو کھل کر سوجے چشمے سے پانی بھر نکالنے جیسے مادی زندگی سبز شاداب ہو۔ مطلب آپ کی زندگی کیسی ہو؟ ایسی زمین کی طرح ہو جو کیسی ہو؟ ہری بھری ہو، جو سبزہ اگاتی ہو، جو تازگی اور زندگی کو ہرا بھرا رکھتی ہو۔ تو یہ سر سید کا ایک مضمون تھا، تعلیم اور تربیت۔ تو اس مضمون میں صرف انہوں نے کیا کیا، سر سید نے مسلمانوں کو کیا کیا ہے، ان کے اوپر طنز کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ان کی جہالت اور غلط تربیت کو کیسے قرار دیا ہے، کیا کیا انہوں نے آپ کو وہ دیے ہیں مثال، اس کے مطابق بتایا ہے کہ صرف تعلیم حاصل کرنا ہی کافی نہیں ہے بلکہ اچھی تربیت بھی ضروری ہے، کیونکہ بغیر تعلیم کے انسان اندھا ہے اور بغیر تربیت کے انسان بے سمت ہو جاتا ہے۔ اس میں انہوں نے مذہب کے بارے میں بھی بتایا ہے کہ کیسے ہمیں مذہبی لوگ ہمارے تعلیم کو لے کر بھی ہمارے معاشرے کو، ہماری قوم کو کس طرح سے ان کے دلوں کو مردہ کر دیتے ہیں۔ سر سید نے تعلیم اور تربیت کو کیا بتایا ہے، ہمارے معاشرے کی اور ہماری قوم کی بنیاد بتایا ہے۔ تو بچوں، آج کل کیا ہو رہا ہے، بچوں کو ایسے ٹاپک، ایسے سبق پڑھائے جا رہے ہیں جسے وہ اپنی زندگی سے جوڑ سکیں۔ تو امید کرتی ہوں میں نے آپ کو آسان لفظوں میں اس مضمون کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس کو اپنی زندگی سے ضرور جوڑیں گے اور اس سے کچھ نہ کچھ اچھا سبق اور نصیحت حاصل کریں گے، اور اپنے اندر آپ کی جو تعلیم آپ کو مل رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی تربیت کو بھی بہتر ہمیشہ بنائے رکھیں گے۔ شکریہ۔